وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا ذکر مبارک شروع تھا اور بات پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ کی شادی بنو زہرہ برادری میں کرنا چاہتے تھے. آخر اسی برادری کے منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اس برادری میں وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن گئے. یمن کے علاقہ میں ایک بڑا یہودی عالم تھا، آسمانی کتابوں کا بھی عالم تھا اور ساتھ ہی قیافہ شناس بھی تھا. یہ علوم ہوتے ہیں کئی طرح کے. قطعی ایمان تو صرف وہی پر رکھنا چاہیے، باقی کسی پر قطعی ایمان تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن علوم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ علم نہیں ہوتے. جس طرح علم نجوم ہے، اسی طرح ایک علم ہے قیافہ شناسی کا.
قیافہ شناس وہ بندے کا چہرہ دیکھ کر، اس کی چال ڈھال دیکھ کر بہت کچھ اندازہ کر لیتا ہے، اور یہ علم قیافہ، اس کی مثالیں تو حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ کلاس بھی لے کے آئے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام کے بڑے ہی محبوب صحابی، جن کو سرکار نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کا نام ہے حضرت زید۔ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت سیدہ طیبہ ام ایمن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ایمن کے بطن سے ان کو بیٹا عطا کیا، جن کا نام ہے اسامہ۔ یہ جو مشہور صحابی ہیں اسامہ۔ حضرت زید کا رنگ سرخ و سفید، اور اللہ کی شان حضرت اسامہ کا رنگ کالا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا دال میں کالا ہے، یہ صرف کالا ہی نہیں، اسامہ دال میں بھی کالا ہے۔ باپ دیکھو سرخ و سفید اور بیٹا کالے رنگ کا، اس کا مطلب ہے یہ زید کا بیٹا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی، یہ کیسے بدبخت ہیں کہ میں تو ان کی گودوں سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کر انہیں جہنم سے نکال رہا ہوں، اور یہ میرے بارے، میرے خاندان کے بارے باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ فرمایا عائشہ آج تو کمال ہو گیا۔ آقا کیسے؟ فرمایا یہ دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، ان کے باقی جسم پر کمبل تھا، صرف دونوں کے پاؤں کمبل سے باہر تھے۔ تو زمانے کا مشہور قیافہ شناس مجزز مدلجی وہ آیا، اس نے پاؤں دیکھے تو کہا یہ پاؤں باپ کے ہیں اور یہ پاؤں بیٹے کے پاؤں ہیں۔ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ بیٹے کے پاؤں ہیں، یہ باپ کے پاؤں ہیں۔ وہ بڑا مشہور قیافہ شناس تھا، وہ بس اس کے کہنے کی دیر تھی کہ یہ منافقوں کا، یہودیوں کا پراپیگنڈا سارا ہوا کے اندر بکھر گیا۔ مطلب ہے علم قیافہ بھی ایک چیز ہے۔ ایک اور مثال سن لیجیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ اپنی جو پہلی بیوی تھی، رخصتی نہیں ہوئی ابھی، پہلی بیوی کے پاس آئے اور اسے آن کے کہا میں نے جس سے شادی کی ہے تو نے وہ لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرما جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اب یہ پہلی بیوی گئی دیکھنے کے لیے، جب دیکھ کر واپس آئی تو آن کر کہنے لگی معاویہ جس کے ساتھ تو نے شادی کی ہے بڑی خوبصورت عورت ہے، میں نے اس جیسی خوبصورت دیکھی نہیں، لیکن اس کی ناف کے نیچے ایک تل ہے۔ پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا خاوند قتل کیا جائے گا اور قاتل اس کے خاوند کی گردن اتار کر اس عورت کی جھولی میں ڈالیں گے. یہ ہے اس کا مطلب. حضرت معاویہ کو اپنی اس بیوی کے قیافے پر بڑا یقین تھا. فرمایا اچھا، اور تھے بڑے سمجھدار، وہ قتل کہاں ہوتے تھے. انہوں نے فٹ اس کا مہر ادا کیا، کچھ اور بھی دیا، طلاق دے دی. لیکن بات یہاں پر تو ختم نہیں ہوئی. اس عورت نے بعد میں شادی کی حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ. ایک وقت آیا کہ قاتلوں نے حضرت نعمان بن بشیر کو قتل کیا اور ان کی گردن اتار کر اسی عورت اس کی بیوہ کی جھولی کے اندر ڈالی. اس کا مطلب ہے علم قیافہ بھی ایک چیز ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کے فیض کو نہیں پہچانتے، قیافوں کو پہچان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں عرب کی عورتیں تو سمجھتی تھی، آمینہ کا لال نہیں سمجھتا تھا. ارے ان کو بھی فیضان ملا تھا تو نگاہ نبوت سے فیضان ملا. ہم ایسے نہیں کہہ لیتے اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی اللہ یہ جو علوم ہیں ان علوم کی وجہ سے ہیں صحیح کچھ. اب چلیے بات چل پڑی ہے تو دو باتیں میں اپنی آپ کو سناتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ سیاسی میدان میں بھی بڑے سرگرم تھے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمیں نسبت تھی، ہم ان کا بڑا ادب کرتے تھے، وہ ہم پر بڑی شفقت کرتے تھے. یہاں کئی بار تشریف لائے، اس مدرسے کی سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھی. مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے بھئی وہ جو پیر صاحب ہے نا پگارا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ دیکھو مجھے تم جمعیت والوں کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. اس وقت پیر صاحب پگارا مسلم لیگ کے صدر تھے. تو حضرت نے فرمایا، میں نے ہنس کے ٹال دیا، بھائی بنے ہوئے تھے نا آپس میں. پیر صاحب اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن کہتے تھے نہیں میں بڑا بھائی ہوں. اچھا بھی ٹھیک ہے، سید ہو بڑے ہو. میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا پیر صاحب نے یہ پیشین گوئی کس بنا پر کی؟ اس لیے کہ اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ جمعیت علماء پاکستان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، مسلم لیگ کے تو اتنے ہوتے نہیں. یہ نواز شریف وغیرہ وہاں اس وقت تو ان کا نام نشان نہیں تھا نا. میں بڑا غصہ آیا، میں نے کہا حضرت یہ انہوں نے کیوں کہا کہ آپ لوگ ہم میں آ جاؤ؟ کہنے لگے اصل میں وہ نجوم کے ماہر ہیں نا، وہ حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں اب کہاں، وہ حسینی قافلے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہم تو اپنی اذان دیتے رہیں گے، کوئی سنے کوئی سنے، نہیں سنتا نہ سنے. لیکن دیکھ لیجئے ہوا ایسے ہی، جمعیت کا نام نشان ختم ہو گیا ہے اور مسلم لیگ ہو رہی ہے. یہ تو تھی نا حضرت نورانی صاحب کے حوالے سے، یعنی یہ بھی ایک علم نجوم کا کمال ہے. میں سکول پڑھتا تھا، خود چھوٹا سا تھا، 8-9 سال 10 سال کا ہوں گا میں، مجھے صحیح عمر یاد نہیں.
اگر کوئی غلطی لگ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں۔ چھوٹے بچے کہاں شوق سے یار سکول جایا کرتے تھے ہم لوگ، وہ کچھ ابا جی کے ڈر سے جاتے تھے، وہاں جاتے تھے ماسٹر مارا کرتے تھے، تو سکول سے ایک دن ہم بھاگ گئے، ہم نے کہا نہیں جانا سکول لے آج۔ اس کا مطلب نہیں کہ تم بھی بھاگ جایا کرو، کہ دادا بھاگا تو ہم بھی بھاگ جاتے۔ اچھا، یہ میاں ٹرسٹ اسپتال کے ساتھ والی دیوار کے سائے میں ایک نجومی بیٹھا تھا، میں بھاگ کے وہاں چلا گیا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ اس کی فیس دے سکتا تھا۔ میں نے کہا بابا جی ذرا میرا ہاتھ دیکھو، بالکل پٹیچر سا نجومی، کوئی شے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ دیکھا، کہا بلے بلے بلے، اللہ بڑی عزت دے گا۔ میں چھوٹا تھا، کپڑے بھی ایسے ہی تھے، کہاں اتنے پیسے ہوتے تھے۔ آج کل تو پھر ہم استری شدہ کپڑے پہن لیتے ہیں، وہاں کب استری والے کپڑے پہنتے تھے۔ بلے بلے، اللہ بڑی عزت دے گا، تیرے پیران دی تلیاں تھلے لوکی اپنی تلیاں بچھایا کرن گے، سفر بڑے کریں گا، ویاہ تیرے دو ہوں گے۔ ہاں یہ بھی ایک اپنے اچ ایک بگانے اچ۔ تو جتنی باتیں بتائی تھیں یہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ میں ان کی دادی اماں سے کبھی کبھی مذاق کیا کرتا، میں کہا انہیں کیا سی دوجا ویاہ ہونا ہے، پھر کی خیال ہے میں کدوں کراں دوجا ویاہ؟ انہوں نے تو تیار تھی وہ میں آپ ہی کرا دینی ہے ویاہ، وہ بیمار رہتی تھی نا، تو لے دیکھ لو ہوئی ایسا ہی، بس ادھر ان کا انتقال ہوا، ادھر اللہ نے دوسرا سبب نے۔ تو علم ہے یار۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے کو اس بندے نے دیکھا نا، لگا یہ تو بہت شان والا کوئی آدمی ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ کہنے لگا عبد المطلب میں تیری ذرا باڈی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چل کر چیک، بس جس جگہ کا پردہ ضروری ہے وہاں نہیں چیک کرنا، باقی جہاں جی چاہتا ہے چیک کر۔ اس نے ادھر دیکھا، نتنا اٹھا کے دیکھا، دایاں بایاں آنکھوں میں دیکھا، اور آخر بولا، کہنے لگا عبد المطلب تیرے ایک ہاتھ کے اندر اگر نبوت ہے تو دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ نے بادشاہت رکھ دی ہے۔ دیکھیے وہ پہلے بول رہا ہے، لوگ کہتے ہیں سرکار کو نہیں پتا، لیکن یمن کا یہودی قیافہ شناس کہتا ہے عبد المطلب اللہ نے تیرے ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسری میں بادشاہت رکھی ہے، لیکن یہ مرتبہ اور شرف تیری برادری بنو ہاشم اکیلے کی بات نہیں، جب تک دوسری برادری بنو زہرہ ساتھ مرج نہیں ہوتی اتنی دیر تک نہ نبوت ملے گی نہ بادشاہت ملے گی۔ اس لیے ایسے کر، اپنا یا اپنے کسی بیٹے کا نکاح اس برادری بنو زہرہ میں کر۔ اس لیے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے نا بس دیکھتے تھے کہ بس شادی ہو تو حضرت آمینہ کے ساتھ ہو جو برادری بنو زہرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اچھا پھر حضرت آمینہ کے انتخاب کی وجہ کیا تھی وہ بھی سن لو۔ ایک مرتبہ ایک کاہنہ عورت، آواز تھوڑی سی کھولو یا نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ نعرہ حضرت، وہ محلہ جہاں حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رہتی تھی، اس عورت نے آن کے سونگنا شروع کر دیا۔ سونگ کے کہنے لگی، او برادری والیو، مجھے نا یہاں سے ایک خوشبو آ رہی ہے، ذرا مجھے اپنی بیٹیاں چیک کراؤ۔ اور جب ان عورتوں نے سنا بیٹیاں چیک کرانی ہیں، بھاگی بھاگی گھروں میں گئیں اور اپنی اپنی بچیاں لے کے آ گئیں۔
اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ۔ وہ ہر ایک کو دیکھے جا رہی ہے اور کوئی نہ کوئی پیشین گوئی کرتی جا رہی ہے، لیکن جب اس کی نگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ پر پڑی، بول اٹھی ہذہ نذیرۃ نوتلد نذیرا۔ اے برادر والیو، یہ بچی یا تو آپ اللہ کی نبیہ بنے گی یا کسی شان والے نبی کی امی گی بنے گی۔ ادھر اس یہودی قیافہ شناس کی بات حضرت عبد المطلب کے ذہن میں تھی کہ مجھے نبوت و بادشاہت مل سکتی ہے، لیکن کب؟ جب بنو زورہ برادری کے ساتھ میں کسی اولاد کا نکاح کروں گا۔ اور ادھر اس کاہنہ عورت کی پیشین گوئی، اور یہ تو مشہور تھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے آخری نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، تو اس نور کو تو گود میں لینے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا تھا نا۔ ادھر اللہ کی شان حضرت وہب جو حضرت آمنہ کے ابا جان ہیں، وہ ایک مرتبہ باہر جنگل تشریف لے گئے سیر کے لیے، تو دیکھا کہ دور حضرت عبداللہ تشریف فرما ہیں، شکار کھیل رہے ہیں۔ جو ہی دیکھا دل میں بڑا پیار آیا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، سرکار کا نور ماتھے میں چمک رہا تھا نا، تو اس کی وجہ سے بڑا بس پیار کے جذبات امڑ رہے تھے کہ یک دم ڈر گئے۔ دیکھا کہ 18-20 یہودی تلواریں لیے ہوئے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت وہب جو برو زہرہ برادری کے سردار بھی تھے، کلیجہ کانپ اٹھا، اتنا پیارا بچہ مر جائے گا، 18 سال کی عمر، اتنے خوبصورت، یہ مر جائے گا بچہ۔ جی نے چاہا کہ بھاگو بچاؤ ان کو، بھاگے تو صحیح بچانے کے لیے، لیکن دل میں یہی تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے یہ 18-20 ہے، یہ تو مار دیں گے تلواریں مار مار کے۔ لیکن سردار وہب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ابا جی کو بچانے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے درے دیے تھے، فرشتوں نے آن کے درے مار مار کر چمڑا اڑیڑ دیا، وہ باں کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ حضرت سردار وہب نے جب یہ نظارہ دیکھا تو دل میں تہیہ کر لیا کہ میری شہزادی آمنہ کے لیے عبداللہ سے بہتر خاوند کوئی مل سکتا ہی نہیں ہے۔ اب اسی لیے حضرت عبد المطلب کی خواہش تھی حضرت آمنہ کی طرف، اور حضرت آمنہ کے ابا جان کی خواہش تھی حضرت عبداللہ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اسے جوڑ ملایا ہوا تھا نا۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ رشتہ مانگا کس نے تھا، کیونکہ یہ بھی آتا ہے حضرت عبد المطلب نے رشتہ طلب کیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ خود حضرت وہب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے شہزادے عبداللہ کے ساتھ میری بیٹی آمنہ کا رشتہ ہو جائے تو سبحان اللہ۔ لیجئے رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور نکاح کے پہلے ہی ہفتے حضرت سیدہ آمنہ اس نور محمدی کی امانت دار بن گئی۔ یہ نور محمدی حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جلوہ فرما ہوا۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد پھر اسی گلی میں سے گزرے، بتایا تھا نا پچھلے جمعے، وہ جہاں 100 اونٹ دینے والی رہتی تھی، اس کی طرف گئے نا، گلی کی طرف گزرے تو اس عورت نے دیکھا تو دیکھ کے منہ پیچھے کر لیا، منہ موڑ لیا۔ دل میں بڑا آیا کمال ہے، اس دن ابھی یہ مجھے 100 اونٹ دے رہی تھی، آج اس نے دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا، خیر تو ہے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر تجسس کا مادہ رکھا ہے۔
کوئی متجسس رہتا ہے. مثلا میں بھی کہوں ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, چلو تم حیا کر لو گے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو, لیکن سوچو کہ ضرور انہیں روکیا کیوں, کہانیاں کر کے تو دیکھو گے نا. حضرت عبداللہ بھی آخر انسان تھے. آگے پاس جانتی ہے مجھے, پہچانتی ہے, ہاں جاننی ہے, عبداللہ ہی ہے نا. اور فرمایا تجھے ہوا کیا, اس دن 100 اونٹ دے رہی تھی, آج تو نے دیکھ کر منہ موڑ لیا. کہنے لگی عبداللہ بات سن, میں کوئی بری عورت تو نہیں, میں کردار کی بری تو نہیں, وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی پیشانی, اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی, مگر میں رہ گئی محروم, قسمت میری پھوٹی ہے, سنا ہے کہ وہ نعمت بنا نے تجھ سے لوٹی ہے. اب یہاں ایک بات کرنے والی ہے کہ وہ عورت اس نور کو گود میں لینے کے لیے محنت کرتی رہی نا, اس کے حصے میں آیا. حضرت آمینہ نے کوئی ترلے تو نہیں کیے تھے, منتیں تو نہیں کی تھی, لیکن آیا نا حصے. کیوں آیا؟ عشق کرم کا قطرہ ازلی تے میں دے وسنائی, قسمت کی باتیں ہیں. ایمان بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہماری اچھی قسمت تھی, اس کی قدر کرنی چاہیے. دیکھو اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ ہمیں کتا نہ بنانا, اس کی مہربانی ہے نا انسان بنایا. اگر اللہ ہمیں سور بنا دیتا ہم کیا کر لیتے, اگر کتا بنا دیتا ہم کیا کر لیتے, اگر اللہ تعالی ہمیں مکھی بنا دیتا ہم کیا کر لیتے. اللہ نے کرم کیا ہمیں انسان بنایا, اور انسان میں پھر اپنے محبوب کا ہمیں اللہ نے غلام بنایا. وہی یہ قسمت کی بات ہے. عشق کرتا قطرہ ازلی تے میں دے وسنائی, ادھر سرکار کا نور حضرت آمنہ کے بطن میں تشریف فرما ہو گیا. جس سال نبی کریم علیہ السلام کا نور امی جان کے بطن میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس سال مکہ والوں پر خوشحالی کے دروازے کھول دیے. میرا محبوب آ رہا, ایمان والی خوشحالی تو لائے گا, یہ دنیا والی خوشحالی بھی نصیب ہو جائے. اس سال کا نام رکھ دیا گیا سنۃ الفتح والابتہاج, خوشحالی کا سال. پھر یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ مکے والے ہر سال کتنا سفر کرتے تھے, 2. اب جو سفر ہوا ملک شام کا, تو حضرت عبداللہ بھی اس ملک شام کے تجارتی سفر کے لیے روانہ ہوئے. واپس آ رہے تھے
یہ مکہ شریف سے ملک شام جائیں تو مدینہ منورہ راستے میں آتا ہے۔ جب واپس پہنچے نا مدینہ طیبہ تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا، اتنی کمزوری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم ایسے کرو، تم چلے جاؤ، یہاں میرے ننیال ہیں، میں یہاں رہتا ہوں، تو جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا۔ باقی کے قافلے والے آ گئے مکہ شریف۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا یہ عبداللہ کدھر ہے؟ ان کا جی وہ تو بیمار ہو گئے ہیں تو مدینہ شریف ہی رہ گئے ہیں، کہتے تھے ٹھیک ہوگا تو آ جاؤں گا میں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے کو جس کا نام حارث، اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نہ بھائی کو لے کے آؤ، لیکن جب وہ پہنچے تو اس سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر کے قبر انور کے اندر تشریف لے جا چکے تھے، دونوں بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے جب جناب حارث وہاں واپس پہنچے، جا کے مکے والوں کو بتایا، ابا جان کو بتایا، تو ابا جان کو دکھ تو بڑا ہی ہوا نا، ہے جوان بیٹا، اتنا پیارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بھائیوں کو بھی بڑا دکھ ہوا، مکے والوں کو بھی بڑا دکھ ہوا، کیونکہ محلے میں اگر کوئی شریف نوجوان بچہ انتقال کر جائے سارے محلے والے دکھ محسوس، یار یہ تو بڑا اچھا نوجوان تھا، اور حضرت عبداللہ جیسا بچہ، ان کو بھی بڑا دکھ، حضرت آمنہ کو بھی بڑا دکھ کہ محبوب شوہر روانہ ہوا تو کوئی جدائی کی بات ہی نہیں ہوئی، بس چلے گئے۔ ان کو تو دکھ تھا ہی نہیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہنا و یا سیدنا سور نبیک بلا ابن، اے پروردگار ہمارے تیرا پیارا نبی بغیر باپ کے رہ گیا ہے، فبقی من غیر حافظ و مربٍ، اب اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی حفاظت کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں کیا ہوا، اس کا اب فوت ہو گیا، رب تو موجود ہے نا، باپ فوت ہو گیا، میں اللہ تو موجود ہوں نا، اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا، تربیت بھی میں خود کروں گا۔ اے فرشتوں تم اپنی ڈیوٹی ادا کرو۔ یا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میرے حبیب پر درود بھی پڑھو، میرے حبیب پر سلام بھی پڑھو، میرے حبیب کے نام سے برکتیں بھی حاصل کرو۔ اب دیکھو فرشتے معصوم ہیں، گناہ کوئی نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کو کہہ رہا ہے فصلوا علیہ، چلو تم درود پڑھو میرے محبوب پر، وتبرکوا باسمہ، اور میرے محبوب کا نام لے کر اس سے برکتیں حاصل کرو، میرے محبوب کے نام سے۔ جب فرشتوں کو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کا نام لے کر برکتیں حاصل کرو، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک یار گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے، ہم پر تو زیادہ ضروری ہے نا، یہ جو ہم سرکار کا نام لیتے ہیں، یہ محفلیں سجاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کے محبوب کا نام لے کر ہم اپنا من سنوارتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے، ٹلی مشکل کشا، تجھ پر درود یا
صلی علی مدن صلی علی صلی علی حضرت سیدہ طیبہ آمینہ ارشاد فرماتی ہیں جب میں حاملہ ہوئی مجھے تو 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے شکم اندر کے اندر میرے شکم اطہر کے اندر کوئی آنے والا آیا کیونکہ مجھے کوئی شکل محسوس نہیں ہوا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جس طرح کہ عورتوں کی طبیعت بن جاتی ہے 6 مہینے گزرے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور آن کے کہنے لگا ہر شعرت میں اللہ کی حمل میں سید الانام ساری مخلوق کے سردار سے حاملہ ہوئی ہے ادھر ایک اور ماجرہ بھی ہوا یمن کے علاقہ سے حبشہ سے ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے یمن کے علاقے کا ایک صوبہ تھا اس وقت حبشہ بادشاہ تھا اور یمن کا علاقہ اس کی سلطنت میں تھا یمن کے گورنر نے دیکھا کہ ہر سال یہاں سے کچھ لوگ مکے جاتے ہیں اس نے پوچھا یہ مکے کیا لینے جاتے ہیں لوگوں نے کہا جناب یہ مکے جاتے ہیں نا تو وہاں اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں کیونکہ حج تو بڑا پرانا چلا آ رہا تھا نا کہنے لگا کیا وہ اللہ کا گھر بہت بڑا ہے انہوں نے کہا جی شان میں تو بہت بڑا ہے لیکن ویسے چھوٹا سا ہے بڑا خوبصورت ہے نہیں پتھروں کی سادہ سی عمارت ہے بنی ہوئی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پانے لگا اس نے سوچا وہاں سرکاری سرپرستی نہیں ہے تو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں نا یہاں بھی ایک کعبہ بناتا ہوں ہم لوگ عیسائی ہیں یہاں کعبہ بنائیں گے لوگوں کو یہاں بلائیں گے اپنے مذہب کی بھی تبلیغ کریں گے چڑھاوے بھی چڑھیں گے آمدن بھی ہوگی اس نے حبشہ کے بادشاہ سے نے اجازت لے لی خیر پوری دنیا کے بڑے بڑے ماہر بلا کے بڑا شاندار اس نے کعبہ بنایا کلیسا اپنا بنوایا اور دور دور اس نے پیغامات بھیجے کہ آؤ مکہ کے کعبے کو چھوڑ کے ہمارے کعبے کا حج کیا کرو یہ اعلان مکہ شریف کے لوگوں نے بھی سنا تو مکہ شریف کے ایک بزرگ تھے بنو ہاشم کے ان کو بڑا غصہ آیا ان کا تیرے کعبے کی ایسی تیسی اللہ کے سچے گھر کے مقابلے پر تو بنا رہا وہ آئے اور ایک دن انہوں نے موقع تاڑ کے نہ کعبے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے اندر گھوسے اور تو پیسے کماتا پھرتا لے تو اسی کعبے لے اس گورنر کا نام تھا ابرہہ اس کو پتہ چلا نا مکے کے ایک آدمی نے بدلہ لیا ہے تو اس نے بھی قسم کھا لی کہ بس جب تک میں مکے کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجاؤں گا میں بھی آرام نہیں کروں گا اس نے خیر تیاری کی 60,000 کے قریب فوج لے کر اور 7 ہاتھی لے کر ہاتھی جو ہاتھیوں کا بڑا سردار تھا نا اس کا نام اس نے رکھا تھا محمود ان کو ساتھ لے کر مکہ شریف پر حملہ کرنے کعبہ کو گرانے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا
جہاں مینا ہے نا، مینا میں مکے والوں کے اونٹ چر رہے تھے، حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو کہا ہوئے یہ جو اونٹ ہے نا قابو کرو، ان کو چھینو، ان کو، تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ بہت بڑی ان کے لیے مصیبت آ رہی ہے۔ اونٹ وغیرہ انہوں نے گھیر گھار لیے، مکے والے بڑے پریشان، یا اللہ یہ مصیبت کون سی آ گئی ہے۔ اور اس نے اپنے ایک افسر کو جس کا نام ہے حناطہ، اس کو مکہ شریف پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے کہہ دو ہماری تمہارے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، ہم نے صرف کعبہ گرانا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، واپس چلے جائیں گے، اگر تم مقابلے پر ہے تم سب کا تورا بورا بنائیں گے، تم سب کو ماریں گے۔ وہ حناطہ آیا اور آن کے مکے والوں سے کہنے لگا مکے والوں تمہارے سردار کہاں ہیں؟ ان کا ہمارے سردار کا گھر وہ ہے حضرت عبد المطلب۔ حناطہ آیا، اس نے آن کے دستک دی، اور نور محمدی کے جلووں کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کا چہرہ بڑا ہی باروب چہرہ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں آؤں گا، تھریٹ کروں گا، عبد المطلب کو دھمکاؤں گا اور ان کو بس ادھر ادھر کر دوں گا۔ اللہ کی شان، جب حضرت عبد المطلب نے آن کے دروازہ کھولا تو اتنے روب میں آیا کہ غش کھا کے وہیں گر گیا۔ خیر حضرت عبد المطلب نے پانی کے چھینٹے میٹے مارے، دسترخوان پر بٹھا اور فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا جی میں کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آیا، اس طرح وہ آپ کے آدمی نے جا کے نا وہاں ہمارے کعبے کی توہین کی ہے، اب ہمارے گورنر صاحب آپ کے کعبے کو گرانے آئے ہیں، آپ مقابلہ نہ کریں، ہم نے گرانا تو ہے ہی، خام خواب کی لاشیں گریں گی، کیا فائدہ۔ آپ نے فرمایا عقل کے ناخن لو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تمہاری کچھ دال نہیں گلے گی، چھوڑو۔ کیونکہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن کریں کہ ہمارے گورنر صاحب ذرا دوسری کھوپڑی کے مالک ہیں، آپ جا کے سمجھا لیں ان کو، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا چلو ہم چلتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اس کے ساتھ پہنچے، جب وہ اس کے خیمے کے باہر پہنچے تو حناطہ کہنے لگا ذرا آپ ٹھہرے، میں ذرا گورنر صاحب کو خبر دوں۔ گورنر سے جا کے کہنے لگا جناب وہ بڑا شریف آدمی ہے، مکے کا سردار آپ سے ملنے آیا، ذرا آپ اس سے بات کر لیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا نا دوسرے خیمہ ملاقات کے اندر جاتا ہوں، ملاقات کے خیمے میں جا کر بس میں ان سے ملوں گا ذرا بڑے روب داب کے ساتھ۔ وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھنے کے بعد اب اس نے کہا بلاؤ مکے کے سردار کو۔ اللہ تعالیٰ کی شان، خیمے کا پردہ اٹھا کر حضرت عبد المطلب جب اندر داخل ہوئے، اگرا گورنر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چہرہ دیکھتے آگے بڑھ کے استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا، سامنے بیٹھ کے کہنے لگا عبد المطلب کیسے تشریف لائے؟ بڑا پروگرام تھا، میں تھریٹ کروں گا، روب ڈالوں گا، لیکن خود ہی روب میں آ گیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بھائی تیرے سپاہیوں نے نا ہمارے اونٹ قابو میں کر لیے ہیں، تو ہمارے 200 اونٹ ہیں واپس کر دو، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ اتنی دیر تک وہ سنبھل چکا تھا، کہنے لگا چھوڑ عبد المطلب، میں تو سمجھا تھا تو کعبہ بچانے کی بات کرے گا، کوئی منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، تو یہ کیا ہے، تو اپنے 200 اونٹوں کے لیے آگے بڑا لالچی ہے۔ فرمایا لالچ والچ کی بات نہیں، اصول کی بات ہے، اونٹ ہے نا میرے، تو میرے سپرد کر، کعبہ اس کا ہے وہ جانے اور تو جان، ہمیں اس سے کیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو اونٹ واپس کر دو، اور ساتھ ہی اپنے اس افسر کو کہنے لگا ذرا اس کو ہاتھی دکھاؤ تاکہ اس کے دل میں اور روب پڑے، مکے والوں نے کہاں ہاتھی دیکھے ہوئے تھے، ہاتھی دکھاؤ تاکہ اس پر روب پڑے، اور یہ مقابلہ کی سوچیں بھی نہ، کوئی جان بھی تو نہ جائے، جب مقابلہ ہوگا تو ہمارا بھی تو ایک آدمی جا سکتا ہے نا۔ زرقانی شریف کے اندر موجود ہے، حناطہ حضرت عبد المطلب کو لے کر ہاتھیوں کے سردار کے سامنے آیا، جس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا۔ فَلَمَّا نَظَرَ الْفِيلُ إِلَىٰ وَجْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَرَّ سَاجِدًا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى النُّورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ۔ ہاتھی کی نگاہ جو ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی، فٹ سجدے میں گرا، اور جس طرح بندے بولتے ہیں بول کر کہنے لگا اے عبد المطلب اس نور پر سلام
پریشانی کے اندر جلوہ کر رہا ہے۔ وہی ناتا کا مقصد تو یہ تھا نا، عبد المطلب روم میں آئے گا، اس نے دیکھا نا ہاتھی بھی سجدے کرنے لگا، اس نے کہا آجا واپس، کہیں باقی بھی ہاتھی نہ دیکھ کے یہ رکھ جائیں، اور جا کے اپنے سردار ابرا سے کہنے لگا گورنر صاحب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ڈرانے اس کو گئے تھے لیکن وہ ہاتھی جو ہے نا خود اس کے سامنے جھک گیا ہے اور کسی نور پر سلامیں پڑتا ہے، وہ کہنے گا بھیجو بھیجو اس کو، خود میں بھی بڑے روب میں آ گیا تھا اس کے۔ حضرت عبد المطلب واپس آ گئے، ادھر انہوں نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری شروع کی، صفیں وغیرہ سیدھی کی۔ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے، یا اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا، دشمنوں سے مقابلہ کیا کرتا ہے، یا اللہ عیسائی تیرے گھر کے دشمن ہیں، تیرے دشمن ہیں، ہم تو تیرے گھر کے نوکر ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ اتنے لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پروردگار خود کرم کر، خود فیصلہ فرما اور ان ہاتھی والوں کا ستیہ ناش کر دے۔ رو رو کے دعائیں مانگی نا، اچانک سرکار عبد المطلب کے ماتھے سے پہلی رات کے چاند کی طرح سرکار کا نور چمکا، اور اتنا چمکا کہ کعبے کی دیواریں روشن ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے نظارہ دیکھا تو بڑے خوش مکے کے سرداروں کو کہا فکر نہیں کرو، یہ نور جو چمکا ہے نا میرے ماتھے سے، اس نور نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس نور کے صدقے کعبے کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، چلو تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مکے والے چڑھ گئے پہاڑوں پر، اور ادھر انہوں نے حملہ کے لیے، اٹیک کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے اپنی ہوائی فوج بھیج دی، اپنی فضائیہ ایئر فورس آ گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیاں جیسے، ایک ان کی چونچ کے اندر چھوٹی سی کنکری، ایک اس پنجے کے اندر، ایک اس پنجے کے اندر، یوں سمجھو تین بمب لے کر آ رہے تھے، اور آگ کرنا تاک کر نشانے لگائے ہے، بس جدھر وہ گرتی جاتی تھی کنکری آگ لگتی جاتی تھی، جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے نا، یہ اللہ نے حال کر دیا۔ اور وہ ہاتھی جس نے نور محمدی کے جلوے دیکھے تھے، سلام پڑھا تھا، اس کو جب دوڑاتے نا کعبے کی طرف تو آگے چلتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو معبد ہوتے ہیں نا اوپر، ان کو چلانے والے ہاتھی بان، فیل بان، اس نے بڑے سوئے مارے چل، لیکن آگے نہیں چلتا تھا، پیچھے ہی جاتا تھا۔ کیوں؟ جس نے نور محمدی کے جلوے دیکھا نا، وہ کبھی بے ادبی تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب پیارے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا تو بولدا نہیں تو ادو نہیں سی ویندا پیا جدوں میں اودا کچومر کڈیا سی، کہتے ہو نا تم ایک دوسرے کو، اللہ بھی کہتا ہے محبوبہ تم ویندا نہیں سا پیا جدوں میں انہوں دا کچومر کڈیا سی، یعنی مکے والے دیکھ رہے تھے سر کی آنکھوں کے ساتھ، محبوبہ تو دیکھ رہا تھا نبوت کی آنکھ کے ساتھ۔ بس یہاں ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھی والوں کا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے 55 دن پہلے پیش آیا۔ سرکار کا نور اس وقت کہاں تھا؟ حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں۔
سوال یہ ہوتا ہے حضرت عبد المطلب کے ماتھے سے کون سا نور چمکا تھا؟ نور تو وہاں تھا نہیں، ہاتھی نے کس نور کو سلام کہا تھا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ دیوبندیوں کے علامہ اشرف علی تھانوی نے خود سوال کیا، خود ہی جواب دیا۔ وہ کہتے دیکھو پیپا ہوتا ہے نا کنستر، پیپے میں اگر گھی ڈالو، گھی ڈال کے گھی نکال لو، گھی تو نکل آتا ہے لیکن کناروں پر کچھ نہ کچھ اثر تو رہ جاتا ہے نا۔ اسی طرح اگرچہ اللہ نے نور حضرت عبد المطلب کی باڈی میں ڈال کر نکال لیا تھا، پھر بھی نور کی برکتیں تو باقی تھیں، یہ اسی نور کی برکتیں تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نور، ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والا نور، حضرت سیدہ طیبہ آمینہ طاہرہ کے بطن اطہر سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف فرما ہوا۔ تو سرکار کے آنے پر کیا کچھ ہوا، یہ چلو آئندہ جمعہ یا کوئی اور موضوع؟ آئندہ جمعہ کچھ اور مضمون بیان کریں، یہ سارا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کیوں بھی کیا خیال ہے؟ یہی چلو جی، یہی پھر توڑ کے تو نہیں نا، اس تو بعد پھر سرکار غوث پاک ادا کر دیں گے، سنتیں ادا کرنی۔ گرامی قدر، آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔